أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا آپ کیسے؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ میزان الصرف. جی میزان الصرف کی تقسیمات. جی فعل کی تقسیمات کے بارے میں چل رہی تھی. ہم نے فعل کی تقسیمات لکھی تھی. جی فعل کی کتنی تقسیمات لکھی تھی ہم نے؟ 6 تقسیمات لکھی تھی. فعل کی 6 تقسیمات. الگ الگ اعتبار سے فعل کی کچھ قسمیں تھیں الگ الگ اعتبار سے. جی گلشن زہرا، نشاط فاطمہ، رئیسہ، روبینہ میم، طاہرہ بطول، سما فاطمہ، شب و اطہر. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سمر، وقار، ابول. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطالعہ مباحثہ کر رہے ہو آپ لوگ یا نہیں؟ جی تھوڑا تھوڑا. جی ہماری گفتگو فعل کی تقسیمات میں تھی. کس چیز کی؟ فعل کی تقسیمات. فعل کی الگ الگ اعتبارات سے 6 تقسیم بتائی تھی. جی ایک تقسیم تو ہم پڑھ ہی چکے تھے ڈیٹیل میں. کون سی والی؟ ثلاثی. ہاں فعل کی بنا. حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں. کس اعتبار سے تھی یہ فعل کی قسمیں؟ حروف اصلی کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ حروف اصلی کے اعتبار تو اصلی کے اعتبار سے. حروف اصلی کے اعتبار سے یعنی حروف اصلی اس میں کتنے ہیں؟ حروف اصلی کے اعتبار سے حروف اصلی حروف کتنے ہیں اس اعتبار سے فعل کی دو قسموں جس کی 4 ہو جاتی ہیں. کیسے؟ پہلی ہاں فعل یا اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے. حروف اصلی اس میں یا تو لکھوا چکا ہوں حرف اصلی ہوں گے. پہلے لکھوا چکا ہوں. جہاں پہ میں نے فعل کی بنا کیا تھا آپ نہیں کر دیجیے گا. حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں. فعل پہلے یہاں کو اصلی میں مین چیز کو بولیے کیا حروف اصلی کس چیز کی قسمیں؟ فعل کی شب و اطہر. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حروف اصلی کے اعتبار سے شب و اطہر. السلام علیکم آغا. السلام علیکم. حروف اصلی کے اعتبار سے فعل یا تو 3 اصلی ہوگا یعنی 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے. 3 حرف اصلی بھی یا 3 حرف اصلی ہوگا اس طرح وہ زیادہ نہیں ہوگا تو ثلاثی مجرد. ثلاثی مزید بھی. ایسے ہی رباعی 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں. رباعی مجرد زیادہ بھی ہو تو رباعی مزید. پڑھ چکے ہیں نا یہ؟ جی فعل کی تقسیم ہم پڑھ چکے ہیں. لکھوا بھی چکا ہوں. اگر آپ کو اب لکھنی ہو وہ وہاں پہ ویسے لکھ دیتا بنا یا یہاں لکھ لیجیے گا. فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے قسمیں. فعل کی ہیڈنگ کیا بنائیں گے؟ سمان. فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے قسمیں کیا ہے؟ پہلی یا تو ثلاثی 3 حرف اصلی ہوگا. یہ میں سب لکھوا چکا ہوں. ثلاثی کی تعریف، رباعی کی تعریف، مجرد، مزید یہ لکھوا چکا ہوں. مٹا دوں اسے. اب فعل کی ایک تقسیم تھی صیغے کو. صیغے کے اعتبار سے بعد میں بتائیں گے. پہلے دوسری بتا دیتے ہیں. آئیے فعل کی فعل
किसी का फेल नीचे ब्रैकेट में कीजिएगा मसलन फाइल के समा आवाज आ रही है फाइल भले कलाम में जिक्र और आदम जिक्र जिक्र और आदम जिक्र यानी जिक्र होना जिक्र ना होना फाइल के कलाम में जिक्र और आदम जिक्र के एतबार से लिखा है ना जी तो फाइल के कलाम में जिक्र ना होने के एतबार से कितनी किस्में बनी फेल की कितनी किस्में हुई जी लिखा हुआ है बच्चा भी बता देगा ये हेडिंग पढ़ के कलाम में जिक्र है फाइल या कलाम में जिक्र नहीं है दो ही मूर्तें हो गई तो ये तो मालूम होगा या मजबूर होगा लिख दिया है उसके बावजूद भी फेल की किस्में है ये किस एतबार से फाइल के कलाम में जिक्र और अदम जिक्र के एतबार से यानी कलाम में फाइल जिक्र है एक किस्म या जिक्र नहीं है तो उसमें तो बच्चा भी बता देगा ठीक है फाइल कलाम में जिक्र है तो मालूम फाइल मजहूल मालूम पहले मालूम या पहले मजहूल नहीं है तो पहले मजबूर मालूम और फाइल कलाम में जिक्र नहीं है तो ना हो तो पहले मजहूल अब अगर मैं आपसे कहूँ बताइए पहले मालूम किसे कहते हैं पहले मजहूल किसे कहते हैं तो तारीफ की जिसमें फेल मालूम हो उसे पहले मालूम कहेंगे और जिसमें ना हो तो पहले मजहूल की पहले मालूम की क्या तारीफ हुई पहले मालूम एक ऐसा फेल है जिसका फाइल कलाम में जिक्र हो पहले मजहूल ऐसा फेल है जिसका फाइल कलाम में जिक्र ना मालूम हो जिसका फाइल क्या तारीफ करेंगे पहले मालूम वो फेल है जिसमें फाइल कलाम में जिक्र पहले मालूम वो फेल है जिसका फाइल किसे कहते हैं करने वाला काम करने वाला यानी उस फेल को अंजाम फेल यानी काम और फाइल को अंजाम देने वाला जी अभी मैं कहूँ मसलन कताबा अबुल हसन या यक्तुबु अबुल हसन लिख रहा है तो दो ही चीजें होंगी ना एक तो एक काम लिखने का और ये जो लिख रहा है बंदा को तो जो लिख रहा है काम अंजाम दे रहा है ये फाइल है अबुल और जो ये काम कर रहा है लिखने का ये क्या है ये फेल तो वो फेल है जिसका फाइल मालूम हो ये मालूम हो कलाम में जिक्र हो कलाम में मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं क्या कसबा ज़ैदुन जी कतबा जब जमाना ही हमारा पीटी का है नहीं छोड़िए इस जमाने में भी कुछ लोग हमें मदद करने वाले नसरा ज़ैदुन खालिदन तो एक तो मदद है काम मदद भी करना है काम है मदद किसने की सही फाइल है ठीक है तो फाइल कलाम में जिक्र है कि नहीं जी तो कहाँ है यहाँ फेल मालूम कहाँ है सही पहले मालूम सईद है
फेल के बाद सही नसरा सही काम है, काम का अंजाम देने वाला, मदद करने वाला है। मदद की सही फाइल फाइल सही तो फाइल फाइल है, फाइल है नसरा जी। नहीं है। तो नसरा फेल मालूम है, क्यों? वो फेल है जिसका फाइल कलाम में जिक्र है। कलाम में जिक्र है वो जी। ये क्या सोच के जवाब दिया, क्या जवाब दिया था आप लोगों ने? जी जी सही इसमें फेल थोड़ी है। नसारा क्या है? नसरा। नसरा फेल इसके नीचे लाइन लिख देता हूँ कि ये फेल मालूम। क्यों है ये फेल मालूम? क्योंकि फेल यानी काम। काम दुनिया में बहुत से मदद भी काम है, मारना पीटना सोना रोना जाना आना खाना, ये सब काम है नहीं। तो यहाँ पर ये जो मदद वाला काम है किसने अंजाम दिया है? सही सईद ने सब ये सईद ने काम नसारा जो फेल है इसका फाइल कलाम में जिक्र है या नहीं? ये कलाम है, सईद पूरा जुमला सईद एक कलाम है। तो नसारा फेल मालूम है इसलिए कि नसारा वो फेल है जिसका फाइल कलाम में फाइल कलाम में जिक्र है मालूम है। जी। लेकिन फेल मजबूर वो फेल है जिसका फाइल कलाम में जिक्र ना हो। फाइल मालूम हो, फाइल मालूम ना ना हो। हो। इसका फाइल में जिक्र ना हो। मिसाल के तौर पर कतब अलीयुन दर्सन नसारा की चल रही तो नसारा जी। फाइल चाहिए होगा ना उसके लिए। नोसेरा नुसेरा खालिदुन खालिद नोसेरा की मदद की गई खालिद। तो ये नसारा फेल था ना? जी। काम किसने अंजाम दिया था? किसके ऊपर सईद अंजाम ने दिया था? ये खालिद पर मफूल है। फेल ये फाइल ये फाइल मफूल मफूल यानी वो इसमें जिसके ऊपर जिसके फाइल का फेल अंजाम फाइल हुआ था। का फेल मफूल किसके अंजाम नीचे है। मफूल है भाई? मफूल वो इसमें जिसके ऊपर फाइल का फेल अंजाम पाए। तो यहाँ सईद की मदद किसके ऊपर अंजाम पाई है? खालिद पर। सईद ने खालिद की मदद की है ना? जी। अब यहाँ पे ये मफूल था ना खालिद, यहाँ आ गया फाइल कहाँ गया? फाइल देखिए वो फेल है। नौसेरा पे तवज्जो कीजिए, वो फेल है। अब ये नसरा से नौसेरा कैसे हुआ ये सब आगे डिटेल में आएगा। नसरा नौसेरा पे तवज्जो कीजिए, यहाँ देखिए गौर से। नौसेरा वो फेल है जिसका फाइल कलाम में जिक्र ना हो और हाँ है फेल की निस्बत मफूल की तरफ दी जाए। मफूल था ना? जी। तर्जुमा यहाँ था सईद ने खालिद की मदद की। यहाँ पे है सईद खालिद की मदद की गई। खालिद की मदद की गई। तो मदद किसकी की गई है? खालिद की। काम क्या हुआ है? मदद किसने की? नहीं है। मौजूद सईद ने खालिद की मदद की। मदद की खालिद की मदद मदद की। खालिद की तो मदद की गई, मदद करने वाला यहाँ जिक्र नहीं है। किसने की? फाइल कलाम में जिक्र नहीं है। समझ में आ गया? पहले मालूम और मजबूर जी आगा समझ में आ गई, लेकिन एक सवाल है कि आगा वहाँ पर नसारा था, यहाँ पे नुसीरा क्यों आ गया? आपने इसका मतलब क्लास में हाजिर नहीं है। अभी 25-30 सेकंड में नहीं हुए, मैंने कहा जब इसे पढ़ा रहा था। इस पे देखिए और इस पे तवज्जो कीजिए। वो मैं बाद में आएगा कि नसरा से नौसरा हुआ कैसे है, वो बाद में आएगा। ये नसरा से नौसरा हुआ कैसे है बाद में आएगा। फिलहाल आप ये अच्छा देखिए कि यहाँ नौसेरा को देखिए वो फेल है जिसका फाइल कलाम में जिक्र नहीं है। जो यहाँ मफूल था मफूल की तरफ निस्बत दी गई है।
اس کا مطلب آپ کلاس میں غور سے نہیں سنتی ہیں، یہ بعد میں آئے گا. نصرہ سے نصرہ کیسے ہوا یہ بات پہ چھوڑیے، فی الحال یہ دیکھیے کہ اس نصرہ کا فاعل کلام میں، اس فعل کا فاعل کلام میں ذکر تھا لیکن اس فعل کا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جب کلام میں ذکر نہ ہو فاعل تو پھر فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی، مدد کرنے کی نسبت خالد کی مدد کی گئی تھی. مٹا دوں، یہ ہو گیا فعل معلوم اور جی مولانا. فعل معلوم اور فعل مجہول. مٹا دیں. مفعول سمجھ میں آ گیا؟ مفعول کسے کہتے ہیں؟ تین چیزیں ہوئی نا، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، بھائی ایک ہوتا ہے مفعول. ایک کام ہوتا ہے اور اس کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے، اور ایک جس کے اوپر وہ کام انجام پا رہا ہے. مثال کے طور پر میں ابھی آپ سے کہوں نے ناشتہ کھایا، روٹی کھائی، تو کتنی چیزیں ہوئی یہاں؟ ایک تو کھانا یہ کام، ایک تو کھانا یہ کام، ایک آپ نے انجام دیا نا یہ کام، جی اور ایک فاعل. کس پہ کیا جا رہا ہے؟ روٹی کس پہ انجام پایا ہے؟ کھانے کا کام آپ کا روٹی. روٹی کے اوپر. مفعول پہ، مفعول. جی اب فعل کی اور تقسیم پہ آتے ہیں. مفعول تو سمجھ میں آ گیا ہے نا الحمدللہ. جی جی آقا. بریکٹ میں لکھی ہے کس اعتبار سے تقسیم ہے؟ بناوٹ. فعل فعل کو مفعول کی احتیاج اور عدم احتیاج پہ. احتیاج یعنی ضرورت، احتیاج یعنی جو جی آواز آ آقا. رہی ہے مولانا. جب تک جی نہیں کریں گے ہوگا. صحیح. چلو ہاں، فعل کی یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ فعل کو مفعول کی فعل. احتیاج، فعل کو مفعول کی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے. یعنی فعل تو کتنی قسمیں بنے گی؟ یا تو فعل کو مفعول کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، یا فعل کو مفعول یا کی نہیں ہے؟ احتیاج ضرورت نہیں ہے. اس کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں. جی فعل لازم اچھا. متعدی، فعل پہلے جو ہم نے پڑھی آگا وہ ہم نے پڑھی پہلے فاعل کی پڑھی، اب ہم مفعول کی پڑھ رہے ہیں. فعل کی ہے ساری قسمیں، لیکن فرق ہے کہ وہاں جی فعل کی تقسیم کسی اور فرق ہے. اعتبار سے تھی، یہاں کسی اور اعتبار سے ہے. وہاں فعل کی جی تقسیم کس اعتبار سے تھی کہ فعل کو فاعل کے یعنی فاعل اعتبار کا سے تھی، اب یہاں تعلق ہے مفعول کے. فعل کا یا نہیں، اور یہاں جی فعل کو مفعول کی ضرورت مفعول کے ہے یا اعتبار سے. نہیں. جی فعل کو مفعول کی ضرورت ضرورت ہے. ہو تو متعدی ہے. فعل متعدی، فعل فعل لازم. فعل متعدی، فعل فعل لازم. تعدی. تعدی کے معنی تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا، آگے اسی کو بڑھنا ہے. بتایا متعدی، آگے بڑھ جانا. فعل متعدی کو فعل متعدی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فاعل سے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی مفعول کی جی ضرورت ہو جاتی ہے. جی فعل کو جی فاعل سے کراس کر کے مفعول تک پہنچ جاتا ہے، تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. جی یعنی فاعل کو ساتھ مفعول پہ پہنچتا ہے. جیسے تاریخ لکھواتا ہوں، چلو فعل متعدی وہ ابھی آپ لکھتے جائیے، جس دن ساری باتیں ہوتی جائیں گی ساری باتیں آپ کو پھر دیکھیے گا کتنے اچھے سے سمجھ میں آئیں گی جب میں سب کرا دوں گا. ابھی تو یہ میں تعریف پہ لکھوا رہا ہوں، چیزیں تو اب ان کے بارے میں لکھواؤں گا، ٹھیک ہے، پڑھاؤں گا آپ کو. جی یہ تو صرف تعریفیں ہیں، جب سب چیزیں پڑھ لیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. فعل متعدی وہ فعل ہے، وہ فعل ہے جو فاعل پہ تمام نہ ہو، تجاوز کر کے مفعول کی ضرورت. وہ فعل ہے جو مفعول کو مفعول طلب کرے. فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی.
ضرورت ہوتی یا ہے. جب کوئی ورڈ احتیاط کیا تو آپ ضرورت احتیاط. بریکٹ میں ضرورت کر دیجیے گا تاکہ احتیاط سمجھ میں آ جائے. حاجت سے ہے جی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی احتیاط ہو. ضرورت ہو. اب آپ یہ مت کہنا کہ پیچھے بھی وہی مثالیں دی تھی یہاں بھی وہی مثالیں دے رہے ہیں. تو ایک میں نے کہا نا فعل کے الگ الگ اعتبار سے آپ فعل کی 6 قسمیں پڑھی ہیں نا آپ نے جی اس میں سے یہ نصارہ. پہلی تقسیم ثلاثی ہے مجرد ہے. دوسری تقسیم فعل معلوم ہے. تیسری تقسیم فعل متعدی ہے. چوتھی تقسیم فعل صحیح ہے اور فعل غلط بھی نہیں ہے. ہر اس میں سے ایک ہے یہ ہر اس میں سے الگ الگ اعتبار سے تقسیم ہے. جی سمجھ میں آیا نہیں. فعل جی کی مولانا. ایک تقسیم تھی ماضی مضارع اس میں سے یہ ماضی ہے. ہر اس میں سے 6 تقسیمات جو لکھوائی تھی اس دن ان میں سے ہر ایک اس کے اندر ہے. ہر ایک خصوصیت اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت اس میں ہے. 6 کی 6 گناؤ. پہلی کیا گنائی حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی تقسیم یا ثلاثی ہوگا یا رباعی یا 3. خماسی اس میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے. دوسری تقسیم فعل لازم یا تو اسے کلام میں فاعل ذکر ہوگا یا ذکر نصارہ وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہوتا ہے تو فعل معلوم ہے. جی اس کے بعد فعل لازم یا متعدی سے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ متعدی ہے. پھر فعل کا مثبت ہوتا ہے یا منفی یا تو پازیٹیو ہوتا ہے یا تو پازیٹیو ہے. جی فعل کی ایک تقسیم جی کیا تھی کہ فعل ماضی ہوتا ہے مضارع عام یہ اس میں سے ماضی جی ہے. فعل کی ایک تقسیم صحیح ہوتا ہے یا معتل اس میں سے یہ صحیح ہے. صحیح دو ہے. پیچھے ایک ہی فعل کیوں کیونکہ الگ الگ اعتبار سے ہے نا الگ الگ اعتبار سے بات آگے آتا جائے گا تھوڑا تھوڑا تو سمجھ میں آتا چلا جائے گا. تو فعل متعدی نصارہ سعید وہی مثال خالد یہ نصارہ فعل کیا ہے متعدی ہے. کیوں کیونکہ اس نے فاعل کو کیونکہ اسے کراس کر کے مفعول کی مفعول تک ضرورت ہے. پہنچا ہے. فاعل کو کراس کر کے جاری سے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر کہیں کہ نصارہ سعید نے مدد کی تو سوال ہوگا کس کی مدد کی مدد کس کے اوپر واقع ہوئی. لیکن آپ فعل لازم میں میں ابھی بتاتا ہوں پھر دیکھیے گا. فعل لازم وہ فعل ہے جسے مفعول کی ضرورت نہ ہو. جو فاعل کے ساتھ مفعول کی احتیاط نہ ہو. مثال کے طور پر نصیرہ خالد رئیسہ آپ کو بھی لازم اور متعدی سمجھ میں نہیں آیا. نصارہ سعید بس یہیں تلک. نہیں جب وہ متعدی ہے تو لازم کیسے ہو جائے گا. میں اگر خالد ہٹا دوں سعید دونوں ہٹا دوں تو کیا نصارہ لازم متعدی نہیں رہے گا متعدی رہے گا. ایک ہی فعل لازم نصارہ اگر متعدی ہے تو یہاں پہ کیسے لازم آ جائے گا. آپ اس کا مطلب سمجھے ہی نہیں کام. صحابہ سعید صحابہ سعید گیا اس میں دو چیزیں ہیں. اس والے فعل میں صحابہ میں سعید اور جانا سعید دو ہی چیزیں ہیں. لیکن جب آپ مدد کے نام آئے گا مدد مارنا پیٹنا اس میں 3 چیزیں ہی آئیں گی. کیسے ایک تو اس کام کو انجام کام اور ایک اس کو انجام دینا تو پھر کسی نہ کسی کو اوپر واقع ضرور ہوگا مارنا پیٹنا کھانا جی. لیکن جانا جی رونا دو ہی چیزیں ہوں گی ایک کام اور ایک کام کو انجام دینے والا. اب آپ یہ مت کہنا کہ صحابہ سعید میں بھی تو پوچھ سکتا ہے کوئی سعید گیا کہاں گیا کہاں کب کیسے یہ ظرف کہلاتے ہیں وہ بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے یہ فعل لازم ہے اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. دو ہی چیزیں چاہیے اسے ایک خود فعل اور ایک انجام دینے والا. کس کے اوپر انجام دیا جا رہا جانا کسی کے اوپر تھوڑی انجام پاتا ہے لیکن مدد کسی نہ کسی پہ انجام پائے گی. مارنا کسی کے اوپر انجام پائے گا. پیٹنا مارنا کسی پہ انجام پائے گا. کھانا کسی پہ انجام پائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. جی جی ٹھیک ہے آقا. مدد کسی کے اوپر انجام پائے گی. ٹھیک جی تو وہ جتنے یعنی بھی اس کا کام مفعول لازم ہوگا. وہ یعنی کام
جتنے بھی ہیں دنیا میں، کھانا پینا رونا سونا پکانا، یہ سب ان میں سے مفعول کے کچھ لیے کام وہ ہیں جو کسی کے اوپر ضرور واقع ہوں گے، لیکن ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو کسی کے اوپر واقع نہیں ہوتے، بس ایک کام ہوتا ہے، ایک انجام دینے والا ہوتا ہے، بس. سمجھ میں آئی جی بات آقا. یا نہیں؟ یعنی نصیرہ خالدون بھی متعدی ہے. نصارہ نصرہ بھی وہ متعدی رہے گا، وہ الگ بات ہے کہ اس میں نصارہ میں فعل معلوم ہے، اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی. نصرہ میں فاعل کو ہٹایا جاتا ہے، مفعول کو اس کی جگہ رکھا ہے، تو نصرہ بھی متعدی ہے. متعدی نہیں ہوگا تو فاعل جی ہٹائیں گے کیسے، مفعول اس کی جگہ رکھیں گے کیسے؟ مفعول ہوگا تبھی تو جی فاعل ہٹا کے نصرہ خالدون میں صحیح کو فعل مجہول میں فاعل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھتے ہیں. مفعول ہوگا جبھی تو فاعل کو ہٹا کے اس کی جگہ رکھیں گے، اور اگر مفعول ہوگا تو اس کا جی مطلب وہ فعل متعدی ہے. جی ایک ہی کی کیوں فعل نصرہ اگر متعدی ہے تو لازم کے کیسے مثال دے سکتی ہیں آپ؟ صحابہ جی ایک جانا ہے اور ایک جانے والا ہے، دو ہی چیزیں جانا ہیں جی. صحیح. رونا بقا سعید سعید رویا. ابھی رونا کسی کو اوپر واقع ہوتا ہے کیا؟ نہیں. صحیح. جیسے مدد کسی کی جاتی ہے، مارا کسی کو جاتا ہے، مدد کسی کی جی جاتی ہے. آقا. کچھ چیز پکانے والی چیز، کسی چیز کو بریانی کو پکایا ہے، بریانی کو اوپر واقع ہو رہا ہے یہاں کا پکانا، لیکن کیا جانا کسی کو اوپر انجام صحیح. پا رہا ہے؟ رونا کسی کو اوپر انجام پا رہا ہے؟ نہیں. پر ایک رونا ہے، ایک رونے والا، دو ہی چیزیں ہیں اس میں، ایک فعل ایک فاعل. مفعول کی اب اسے ضرورت، مفعول کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح. لہذا یہ فعل لازم ہے. اور جس کو ضرورت ہوتی ہے مفعول کی، یعنی جس کے اوپر وہ واقع ہو رہا ہے فعل کام، تو وہ پھر فعل متعدی ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. کھانا، دو چیزیں تو یہ ہو گئی، کھانا کام اور ایک کھانے والا. لیکن یہ کھانا کسی پہ تو انجام پائے گا، بریانی کھائی نا، روٹی کھائی، جو بھی کھایا وہ اس پہ انجام پا رہا ہے کام یا نہیں؟ تو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ جی دو طرح کے ہیں. دنیا میں جو کروڑوں اربوں کام ہیں وہ دو طرح کے ہیں جی. ان میں اکثر تو جی. وہ ہے کہ جو کسی نہ کسی کو اوپر انجام پاتے ہیں. جو کام ان میں سے جو کسی کو اوپر انجام پاتے ہیں وہ فعل متعدی ہے کام، اور وہ فعل وہ فعل کام متعدی. جو کسی کے اوپر انجام نہیں پاتے وہ لازم ہے. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. مٹا دوں؟ جی فعل مولانا. لازم یعنی جس کا فعل میں جو ہے فاعل کا ذکر کیا جیسے فعل لازم کہیں گے، اور اس میں مفعول کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں ہے صرف مفعول کی، ضرورت ذکر ہی کر نہیں دیا ہے. نا. ہاں. نصارہ میں آپ خالد کو ذکر کریں نہ کریں، نصارہ متعدی ہے. میں کہوں نصارہ سعیدون، سعید نے مدد کی تو ظاہر سی بات ہے کسی کی تو کی ہوگی، اسے مفعول کی ضرورت ہے، تو نصارہ متعدی ہے. جی نصارہ میں خالی نصارہ لکھوں تب بھی متعدی ہے، نہ فاعل لکھوں نہ متعدی مفعول لکھوں تب بھی متعدی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اسے صحیح. ضرورت پڑتی جی ہے. کام صحیح. مدد جو ہے وہ کسی کے اوپر انجام پانی ہی ہے. صحیح. چلیے اس کے بعد آئیے فعل کی ایک تقسیم. یہ کس اعتبار سے؟ یہ انجام دینے یا نہ دینے، کام کے انجام دینے کی خبر دینا، یہ کام کے انجام نہ دینے کی خبر دینا. ٹھیک ہے. مثبت یا منفی. مثبت منفی. جی ہاں سر. جی یا تو فعل مثبت ہوگا یا منفی. یا فعل منفی. سب بعد میں آئے گا. کبھی آپ کہیں یہ مثبت کیا ہوتا ہے، منفی کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. فی الحال تعریف یاد کیجیے. فعل مثبت وہ فعل ہے جو کام کے کرنے یا ہونے کا بیان کرتا. کام جس میں کام صحیح ہو اسے مثبت کہتے ہیں. آنے یا ہونے کا بیان.
وہ فعل ہے جس میں کام کے کرنے یا نہ ہونے کا بیان. انجام نہ پانے کی خبر نہ دی جائے. خبر دی جائے، انجام نہ پانے دی کی جائے. خبر دی جائے. خبر دی جا رہی ہے خبر لیکن انجام نہ پانے کی. مثال کے طور پر پھر کوئی مثال، نصر سعید خالدن. یہاں پر جو سعید نے خالد کی مدد کی، تو میں سعید نے جو خالد کی مدد کی تو مدد کے انجام پانے کی خبر دی جا رہی ہے. مدد کے انجام پانے کی خبر دی جا رہی ہے. جی جی. ما نصر سعید خالدن. کیا مطلب ہوا؟ سعید نے خالد کی مدد نہیں کی، تو یہاں پر مدد کے انجام نہ پانے کی خبر دی جا رہی ہے. سعید نے خالد کی مدد نہیں کی، تو یہاں مدد کے انجام پانے کی خبر دی جا رہی ہے، یہاں مدد کے انجام نہ پانے کی خبر دی جا رہی ہے. جی ہیلو، جی سمجھ میں آیا؟ بھلے ہوگا. بتا دوں بھلے ہوگا. ترجمہ پہلے لکھوا چکا ہوں. سعید نے خالد کی مدد کی تو یہاں مدد کے انجام پانے کی خبر دی جا رہی ہے، مدد کے انجام نہ پانے کی خبر دی جا رہی ہے. ما نصر سعید خالدن. ابھی نصارہ سے ماں نصارہ کیسے ہو گیا؟ اس کا فائدہ سب بعد میں آئیں گے. نصارہ سے نصرہ کیسے ہو گیا؟ بعد میں آئے گا. جی یہ سب بعد میں آئیں گے. آپ تو فی الحال ہی تعریفیں لکھ لیجئے، اور جب پریکٹیکلی سب کچھ لکھ لیں گے تب آپ کہیں گے تو آ گیا سب. جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. لکھ کے یاد کیجیے گا. فی الحال جتنا جیسے بچوں جتنا دے دیا اتنا یاد کر لیا، فی الحال ایسے ہی اتنا یاد کیجیے. مثالیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، کوئی بات نہیں، جب پڑھ لیں گے سب آ جائے گی. فی الحال بچوں کی طرح ان کو رٹ یاد کر لیجیے. فعل لازم کسے کہتے ہیں، متعدی کسے کہتے ہیں، معلوم کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں، سب یاد رکھیے گا. خدا حافظ.